عرصہ یہاں کے جو سیلاب متاثرین کے ساتھ گزارے اور ساتھ ساتھ جو ہمارا حکومت کے جس سے جو سیلاب متاثرین ان کو نہ صرف اپنا گھر ملے گا، پکا گھر ملے گا، مگر وہ اپنا زمین کا مالک ہے، اور وہ بھی زمین الزامات ہیں، جھوٹے الزامات ہیں، یہ جو پروپیگنڈا ہے، اس کا جواب ہم نے یہاں تھر میں ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پورا پاکستان میں جو سب سے فعال، سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے، تھر کول کے نتیجے میں وہ جو تھر کول منصوبہ ہے وہ نہ صرف پورا پاکستان میں سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، مگر اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی وجہ سے اور سندھ حکومت کے دوسرے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں ان کی وجہ سے سندھ کو پورا ایشیا میں جو بیسٹ پرفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں وہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ غربت، بے روزگاری کے مسئلے تو ہیں، ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے، مگر جو بھی ایک امپارشل انالیسس، ایک سائنٹیفک انالیسس تھر پارکر پہ کیا جائے اور یہ انڈیکیٹرز لے کہ پی پی کی حکومت کے بننے سے پہلے اور آج تک کا کمپیریزن کیا جائے، تو پھر پہلے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے، ان منصوبے میں کام کرنے کی وجہ سے ان انڈیکیٹرز میں کمی آئی ہے۔ جہاں تک تھر میں جو بچوں کا شرح اموات تھا، جو انفنٹ موٹیلٹی ریٹ تھا، جو مٹرنل موٹیلٹی ریٹ ہے، ویسے یہ سارے جو نمبرز ہیں آج بھی ملک بھر میں بہت کنسرننگ ہے، بہت اور کام کرنے کی ضرورت ہے ان ایریاز میں۔ مگر تھر پارکر کا اگر آپ یو این ڈی پی کا سٹیٹسٹکس لے لیں، اگر آپ ورلڈ بینک کا سٹیٹسٹکس لے لیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ تھر پارکر کے جو مٹرنل موٹیلٹی ریٹ، مطلب جو مدرز کا موٹیلٹی ریٹ ہوتا تھا، اور جو بچوں 5 سال کی کم عمر کا جو موٹیلٹی ریٹ ہے اس کا 50% کمی آئے ہیں۔ تو جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے سے پہلے تھر پارکر میں یہ فگرز کا پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اضافہ کر رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد ہمارا پی پی ایچ آئی اور بیسک ہیلتھ یونٹس میں انویسٹ کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا خاص طور پہ یہاں تھر پارکر میں جو ہم مدر اینڈ چائلڈ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کی سپورٹ پروگرام کے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد یہاں جہاں پہلے ڈاکٹرز ہی موجود نہیں ہوتے تھے، گائنیکولوجیکل ڈاکٹرز جو ہے وہ تھر پارکر میں نہیں ہوتے تھے۔ اس سارے انویسٹمنٹ کے بعد ہم نے یہ جو شرح اموات ہے 50% کم کیا ہے، اور پورا پاکستان میں جو سب سے زیادہ کمی آئی ہے 5 سال کے بچوں کا اور کم کا شرح اموات میں، اور مدرز کی مٹرنل موٹیلٹی ریٹ میں، پورا پاکستان میں سب سے زیادہ کمی یہاں تھر پارکر میں آیا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ سارے مسئلے حل ہیں، ہم نے مزید کام کرنا ہے۔ ہم نے اپنا جو ریشیوز ہے نہ صرف تھر پارکر میں مگر تھر پارکر سے لے کے کشمور تک، پھر کشمور سے لے کے پختونخوا تک
ہم نے بہت محنت کرنا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا ہے اس سے میرے خیال میں ہم نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور بھی کر سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی باقی جماعتوں پہ خاص طور پہ، چاہے وہ 5 سال جو ابھی گزرا ہے اس میں پی ٹی آئی کا کردار لے یا نون لیگ کا کردار لے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہیں. اور اس لیے میں کل کا جلسہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو منشور سب سے پہلے ہمارے وہ اصول ہیں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. اس کے بعد ہمارا منشور قائد عوام کے دیے ہوئے وہ بنیادی نعرے ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان کا جو وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے. اس کے بعد اگر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے تو میرا اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا تھرپارکر میں پرفارمنس ہے. میں اتنا فخر کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں کا پرفارمنس پہ کہ میں یہاں نہ صرف پاکستان بھر میں اس کا ذکر کرتا ہوں مگر بطور آپ کا وزیر خارجہ دنیا بھر میں بھی میں تھر کا اگزامپل دیتا آ رہا ہوں. مگر ساتھ ساتھ مجھے احساس ہے، میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو آگے کا سفر ہے وہ بہت ہی لمبا ہے، جو ترقی کا سفر ہے وہ بہت کام کرنے باقی ہے. ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم گھر گھر روزگار کے مواقع نہیں پہنچا سکتے. ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ مہنگائی کی سونامی میں پاکستان کے عوام ڈوب رہے ہیں. ہمارا جدوجہد جاری رہے گا جب اور ہم غربت کا اور بے روزگاری کا انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے. ہم تھرپارکر کے نوجوان کا آج بھی مطالبہ ہے کہ ان کو روزگار کی ضرورت ہے اور ہم نے اس وعدہ کو پورا کرنا ہے. میں آگے انشاءاللہ تعالی اگلی جب حکومت ہمارا یہاں بنتا ہے تو میرا امید ہے کہ ہم اس سفر کو کافی حد تک آگے لے کے جائیں گے. اس لیے ہمارا پلان ہے کہ ہم نے تھرپارکر سے لے کے کراچی تک ایک ریلوے لائن قائم کرنا ہے اور اس ریلوے لائن کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ہم نے اپنا جو تھرکول کو مارکیٹ تک پہنچانا ہے، کم پرائس پہ پہنچانا ہے، اور اس ریلوے لائن کے تھرو ہم اس کا جو ایکسپینشن ہے تھرپول کا کہ تھر بلاک 1، 2 اور 3 کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید تھر کا فائدہ اٹھانا ہے. اس کے لیے یہ ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تھر کے عوام کا جو سفر ہوتا تھا کراچی تک، ہم نے اس کو پچھلے حکومت میں یہ پورا کا پورا روڈ نیٹ ورک قائم کر کے اس کا تو تقریباً ٹائم جو لگتا تھا وہ آدھا کر لیا ہے. اگر ہم یہ ریلوے لائن بنائیں گے تو تھر کے عوام کے لیے بھی اور کراچی کے عوام کو یہاں تھر آ کے چکر لگانا ان کے لیے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی آسانیاں پیدا ہوں گے. ساتھ ساتھ ہمارا جو ابھی تک NED کا یہاں انجینئرنگ کا کیمپس تو کام کر رہا ہے مگر امید ہے ان کا پورا جو ادارہ ہے وہ اگلا حکومت میں مکمل ہو جائے گا. ہمارا پلان ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ تینوں ڈسٹرکٹس میں ہم نے اس قسم کی فیسلٹی پہنچانے ہیں. تو 3 یونیورسٹیز یہاں کے عوام کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہم چاہیں گے کہ چاہے وہ اسلام کوٹ کا یا نگر پاکر کا یا ہمارا مٹھی کے
عوام ہو ان کو دور نہ جانا پڑے, ان کا اپنا ضلع میں, ان کا اپنا ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہو, کالج ہو, کیمپس ہو. ساتھ ساتھ مٹھی میں ہم نے NICVD کا ہاسپٹل کھول دیا ہے, جس سے ڈیلی یہاں کے عوام کو مفت دل کا علاج ملتا ہے. تھر فاؤنڈیشن کے تھرو ہم چاہ رہے ہیں کہ تینوں اسلام کوٹ, نگر پاکر اور یہاں مٹھی میں ہم ہاسپٹلس کھولیں, تاکہ ایک جیسے وہاں کے عوام دور نہ جانا پڑے اور ان کے ڈور سٹیپس پہ ان کا علاج کیا جائے, مفت علاج کیا جائے. اور اسی طریقے سے جس تیزی کے ساتھ تھر پارکر میں پچھلے چند سالوں میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی اگلا 5 سال میں تھر پارکر کا مزید ڈیولپمنٹ ہوگا اور پاکستان کا مثال رہے گا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, تھر پارکر کے عوام کا شکر گزار ہوں. آپ سب کو میں ایک بار پھر دیوالی مبارکباد کہتا ہوں, اور اپنا تنظیم کا شکر گزار ہوں. اپنا ان کے محنت کا نظر آ رہا تھا, میرے نمائندے کے محنت کل نظر آ رہا تھا, اس سب کا میں شکر گزار ہوں. اور اب یہ محنت جاری رہنا پڑے گا. میں اب تھر پارکر واپس نہیں آؤں گا الیکشن کے دوران. آپ نے میرے نمائندے بننے ہیں, آپ نے میرے بازو بننے ہیں, میرے نمائندے ہو کے گھر گھر جانا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے, تیر کو جتوانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے میں اپنے تھر پارکر کے بھائی بہنوں کے ساتھ مل کے محنت کروں گا, جد و جہد کروں گا ہمارے عوام کی ترقی کے لیے. آپ سب کا بہت شکریہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مٹھی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ نامکمل مشن کو مکمل کریں. قائد عوام اور بے نظیر بھٹو کے وفادار میرے ساتھ نبھا رہے ہیں. ہم شہید بی بی کے وعدے نبھا رہے ہیں. ہماری کردار کشی کی گئی کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی. پیپلز پارٹی نے چند سال میں تھر پارکر کی عوام کے لیے بہت کام کیا ہے. ہماری کوششوں سے تھر پارکر کے بچوں اور عورتوں کی شرح موت میں 50% کمی آئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مٹھی کے عوام کا بھرپور استقبال انہوں نے ہمارا کیا ہے. پیپلز پارٹی نے چند سال میں تھر کے عوام کے لیے بے پناہ کام کیا ہے. ترقی کا سفر طویل ہے لیکن جاری رکھیں گے. کارکردگی کے لحاظ سے پیپلز پارٹی نون لیگ سے آگے ہے. تھر کے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنائیں گے. بلاول بھٹو زرداری مٹھی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ بے نظیر شہید کے شروع کیے گئے مشن کو مکمل کریں. کارکردگی کے لحاظ سے پیپلز پارٹی نون لیگ اور PTI سے آگے ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری کردار کشی کی گئی کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی. پیپلز پارٹی نے چند سال میں تھر پارکر کی عوام کے لیے بے پناہ کام کیا ہے. ہماری کوششوں سے تھر پارکر کے بچوں اور عورتوں کی شرح موت میں 50% کمی آئی ہے. بلاول بھٹو زرداری مٹھی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہم بزنس کے خلاف ہیں. ہماری کوشش ہے کہ نامکمل مشنز کو پورا کیا جائے. قائد عوام اور بے نظیر بھٹو کے وفادار آج بھی میرا ساتھ نبھا رہے ہیں. ہم شہید بی بی کے وعدے نبھا رہے ہیں. ہماری کردار کشی کی گئی کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی. ہم نے تھر پارکر کی عوام کے لیے بے پناہ کام کیا ہے. ہماری کوششوں سے تھر پارکر کے بچوں اور عورتوں کی شرح موت میں 50% کمی آئی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ اور PTI سے کام میں بہت آگے ہے. کارکردگی کے لحاظ سے پیپلز پارٹی نون لیگ اور PTI دونوں سے آگے ہے. انہوں نے کہا کہ تھر میں یونیورسٹی بنائیں گے. تھر کے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنائیں گے. مگر میں صرف رائے پہ تو نہیں چل سکتا ہوں. میں حقیقت کے مطابق چلنا پڑتا ہے. میں مانتا ہوں کہ 2 چیزیں میرے رائلٹیز کے اور میرا RO پلانس دونوں جو ہیں وہ ایک وفاق اور صوبہ کے ٹسل کے نتیجے میں جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم وہ کام حکومت مکمل ہونے سے پہلے شروع ہو, وہ تھوڑا سا سست روی کا شکار ہوا ہے. اور یہی تو میرا
कंप्लेंट और शिकायत रहा है कि जो चेंजेस हुए हैं इंटरम गवर्नमेंट में, उसके नतीजे में मेरे काफ़ी मंसूबे, ना सिर्फ ये जो रॉयल्टीज़ का जिसका मैं अभी आपको जवाब दूंगा, और ना सिर्फ मेरा थरपारकर का आरओ प्लांट्स का हैंड ओवर जो एंग्रो को अडॉप्ट करने थे हमने, ना सिर्फ वो सुस्त रवि का शिकार हुए, मगर सिंध भर में जो मैंने ये सैलाब मुतासरीन को पक्का घर दिलवाना, अपना ज़मीन, अपना मकान का मंसूबा जो शुरू हुआ, वो भी सुस्त रवि का शिकार हुआ है। जो सैलाब मुतासरीन के हमने वफाक के साथ मिल के मंसूबा बनाए थे कि स्कूल्स को बहाल करना है, वो भी इसी नतीजे में मुतासिर हुए हैं। जहाँ तक रॉयल्टीज़ की बात है, हमारा मौक़िफ़ रहा था कि ना सिर्फ हमें ये रॉयल्टी मिलना चाहिए, मगर इस रॉयल्टी को यहाँ के अवाम पे ख़र्च करना चाहिए। ये हमारा जगरा रहा वफाकी हुकूमत के साथ, जबकि हमारा हुकूमत मुकम्मल होने से ख़त्म होने से पहले ये तय हुआ था कि इन फ़ंड्स को, आपका रॉयल्टी को यहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारा हुकूमत होने से ख़त्म होने से पहले ये काम नहीं हुआ था। अभी शायद मुझे बताया गया मार्च तक ये पैसे आए थे। आपने ट्रांसफ़र किया है या नहीं? तो अपेरेंटली मार्च में ये फ़ंड्स आपके पास एक तवील प्रोसेस के बाद आपके पास आए थे, लेकिन जो वो फंड्स आगे जाके आपके थर फाउंडेशन में पहुंचने थे, वो नहीं पहुंचे। उनको पहुंचना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं, ये पीपल्स पार्टी के वादा है, मंशूर है कि ना सिर्फ वो इस सूबे के पास आए, मगर यहाँ के अवाम पे ख़र्च हो। जहाँ तक मेरे आरओ प्लान्स हैं, ये बहुत बड़ा आरओ प्लान्स है, ये इनके यहाँ के अवाम का फ़ायदा पहुँच सकते हैं। वैसे तो हमने आरओ प्लान्स जगह जगह किए हैं, लेकिन जिस स्केल पे और जिस तरीके से यहाँ थरपारकर में ख़ास तौर मेरे दो जो सबसे बड़े थे, उनको हमने ये फ़ैसला किया कि हम जैसे हमने थर कोल मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए हैं, वैसे ही हम चाहेंगे कि जो वो कंपनी था वो ये मंसूबे चलाए। ये काम भी जाके अनफॉर्चुनेटली इंटरम हुकूमत में सुस्त रवि का शिकार है। मैं आपके थ्रू आज भी उनको अपील करूँगा, ये शायद पब्लिक हेल्थ में आता है कि उनको ये जो वादा है, ये जो काम हम जो इंटरम हुकूमत का ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शंस करवाएं, और वो जो पिछले हुकूमत का पॉलिसी है उनको जारी रखना पड़ेगा। तो अगर पिछले हुकूमत का पॉलिसी ये है कि इन आरओ प्लांट्स को, इन एंटिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाए ताकि यहाँ के अवाम को फ़ायदा हो, तो इंटरम हुकूमत को इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। इसको इसमें कोई रुकावट नहीं बनना चाहिए। जहाँ तक शराय अमवात है, ये तो मैं अपना फिगर्स तो कोट नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पीपी पार्टी का फिगर्स नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं यूएनडीपी का जिक्र कर रहा हूँ या वर्ल्ड बैंक का जिक्र कर रहा हूँ, तो मेरा आपका तजवीज़ होगा कि आप उनसे जाके शिकायत करें। इसलिए उनका मानना ये है, उनका मानना ये तादाद की बात नहीं है। अफसोस के साथ यहाँ थरपारकर में हमारा हुकूमत बनने से पहले आप सी सेक्शन नहीं कर सकते थे, वो फैसिलिटी ही मौजूद नहीं थी। बच्चा वालदा दोनों मर जाते थे, घर पे दफन भी हो जाते थे, हुकूमत को आपकर गिनती भी नहीं होते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया है?
PPHI میں انویسٹ کیا ہے, بیسک ہیلتھ یونٹس میں انویسٹ کیا ہے, اینڈ پھر باقاعدہ بچوں اور ماؤں کے لیے ایک کیش ٹرانسفر پروگرام شروع کیا ہے کہ جو پہلے 1000 دن ہے اس بچے کا زندگی کا, وہ اس دوران the mother brings the child for their check-up, اور اس والدہ کو ایک سٹائپن دیا جاتا ہے, اور یہ بار بار ہوتا ہے وہ پورا 1000 days کے لیے. اور اس نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس بچہ کا نیوٹریشن, والدہ کا نیوٹریشن میں بہتری آئی ہے, اور شرائع اموات میں 50% کمی ہوا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بچہ بچتا ہے, اور یہ مسئلے آج بھی ہیں, مگر جو بہتری آئی ہیں یہ بہتری تو باقی پاکستان میں کسی اور ضلع میں آیا ہی نہیں ہے. اگر میں صرف کاوش ہی پڑھتا رہتا تو ایسے لگتا کہ پورا پاکستان میں صرف تھرپارکر میں بچے مرتے ہیں, باقی کسی ضلع میں تو ایسے ہوتا ہی نہیں, مگر میں پڑھتا نہیں ہوں. مریم صدیقہ صاحبہ, اور گزارش ہے کہ ایک سوال کریں. جی میڈم. تو جہاں تک تعلیم کے سوال ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. پورے پاکستان میں میرا خیال میں تعلیم کے حوالے سے جو توجہ ہونا چاہیے وہ کم رہا ہے. ہم نے یہاں تھرپارکر میں NED یونیورسٹی کا کیمپس, وہ تو اپنا کام شروع ہو گیا ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں وہ فیسلٹی پہنچایا ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ 3 ڈسٹرکٹس میں الگ الگ ایسے کالجز کھولیں تاکہ ان ڈسٹرکٹس کا مرد ہو یا عورت ان کو یہ فیسلٹی دیا جائے, پہنچایا جائے. ساتھ ساتھ ہم جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے اپنا جو پروفٹس تھرکول منصوبے کے ہیں, اور ہمارے اور وہ جو پارٹنرز ہیں ان کا بھی 1% وہ تھر فاؤنڈیشن میں لگا کے, تھر فاؤنڈیشن کے نام پہ ایک ادارہ بنایا ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ ہمارا جو فیسلٹیز ہے, چاہے وہ صحت کا ہو چاہے وہ تعلیم کا ہو, ان میں بہتری لے آیا جائے. عورتوں کا ایجوکیشن میں نہ صرف تھرپارکر میں مگر سندھ بھر میں بہتری لے آنے کے لیے ہم نے ایک سندھ حکومت کی طرف سے ایک سٹائپنڈ کا فیسلٹی شروع کیا تھا, جس سے ہم ان خاندانوں کو ریوارڈ کر رہے تھے جو اپنے جو بیٹیوں کو وہ اسکول بھیجیں. میں چاہ رہا تھا کہ پچھلے 5 سال میں ہم اس پروگرام میں اضافہ کریں, مزید اس میں ہم انویسٹ کریں تاکہ یہ فائدہ اور لوگوں کو پہنچ سکے. مگر پچھلے 5 سال ہم ایک کرائسس سے لے کے دوسرے کرائسس میں دکھیلے گئے. پہلے ہمارا کووڈ کا وبا تھا, پھر 2020 کا سیلاب تھا, پھر اس کے بعد ایک بار پھر سیلاب آیا. تو جو ہمارا فنڈز چاہے میں پاورٹی ایلیویشن میں یا اس اسکیم میں جو میں اضافہ کرنا ہم چاہ رہے تھے, وہاں خرچ کرنے کے بجائے ہمیں ریلیف میں اور ان کرائسیز اور ان ڈیزاسٹرز کو مینیج کرنے میں انویسٹ کرنا پڑا. تو ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس سٹائپنڈ کے فیسلٹی میں بھی ہم مزید انویسٹ کریں تاکہ اس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو پہنچے.
ساتھ ساتھ جو میں اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک تو پروگرامز جس کا میں جس سے میں بہت مطمئن ہوں، ایک ان کا یہ منصوبہ جو اب سے شروع ہوا ہے، جو ٹیچر ٹریننگ کا منصوبہ ہے، جو وہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے اور ان کے امتحان کے لیے ایک انہوں نے ایک شروعات لیا ہے، جس سے ہم نہ صرف اوبیسلی ٹیچرز تو اپنا کام شروع تو کرتے ہیں، مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا سٹینڈرڈ جو ہے ہم اس لیول پہ لے کر آئیں جس سے ہمارے بچے جو ہم اسکول بیچتے ہیں ان کو اب ہی وہ فائدہ ہو. اور میں پر امید ہوں کہ یہ پروگرام جب سکسیسفل ہوگا تو ہمارا ٹیچرز کا سٹینڈرڈز میں بھی بہتری آئے گا. جہاں تک خودکشی کا آپ کا سوال ہے، یہ بھی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ رہا ہے. یہاں تھرپارکر میں نہ صرف عورتوں کے لیے لیکن مرد اور عورت کے لیے یہ خودکشی کا بہت افسوسناک ایک ایشو ہے. نہ صرف تھرپارکر کے لیے مگر ملک بھر میں بھی ہم انفارچونیٹلی اس قسم کے افسوسناک واقعے ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں. اس کے لیے ایک تو دو ایشوز کو ایڈریس کرنے پڑیں گے. ایک جو مینٹل ہیلتھ کا ایک ڈومین ہے، وہاں میرا خیال میں پاکستان میں ہم نے مینٹل ہیلتھ میں اتنا انویسٹ ہی نہیں کیا. مینٹل ہیلتھ کا آج تک ایک سٹگما ہے. میں نے اگر دل کا علاج کا مفت ہاسپٹل کھڑا کر دیا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کو اگر دل میں کوئی تکلیف ہو وہ فوراً پہنچتے ہیں ہاسپٹل کہ یہاں میرا مسئلہ. مگر افسوس کے ساتھ ہم نے مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک ایسا سٹگما بنا دیا ہے کہ ایک تو وہ علاج موجود نہیں ہے اور لوگ اس اپنے علاج کروانے کے لیے بھی وہ اپنے علاج کرواتے نہیں ہیں. اس کے لیے مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک پلان ہے. ہم نے ویسے تو چاہے وہ آٹزم سینٹر کراچی میں ہو اور دوسرے ایسے ہم نے اقدامات کیے ہیں، بٹ انشاءاللہ تعالی کراچی میں ہم ایک بہت بڑا فیسلٹی جو سارے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے وہ فیسلٹی پہلے کراچی میں قائم کریں گے اور انشاءاللہ تعالی NICVD کی طرز پہ سارے ضلع پہ ہم ایسے فیسلٹی پہنچائیں گے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جو کہ زیادہ تر انفارچونیٹلی خودکشی میں ان کا ایک رزلٹ ہو سکتا ہے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. مگر ڈپریشن، انگزائٹی، پتہ نہیں کہ جو مختلف اس قسم کے ایشوز ہے، جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ہے، جو دہشت گردی کی واقعہ کی وجہ سے مینٹل النسز ہوتے ہیں، جو ہمارا پولیس، ہمارا سولجرز، ہمارے ویٹرنز جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا علاج کروانے کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک پلان ہے جس پہ ویسے CM صاحب نے شروع تو کیا ہے لیکن ابھی تک ہم اس پہ جو ریزلٹس ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں. تو ایک طرف مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کرنا، دوسرا جو معاشی حالات ہے اس وقت ملک کے، جو معاشی بحران ہے، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، اور ایک قسم کی امید ہی نظر نہیں آتا کہ یہ مشکلات آخر کب ختم ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے بھی ہم پشاور سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے تھرپارکر تک ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں جہاں لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی ضرورت پورا نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمندگی کے باعث ہونا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، پاکستان کی حکمرانوں کے لیے، کہ ہمیں اپنے سیاست اور اپنے حکومت ایسے چلانا چاہیے. ہر دن میرا تو پہلا ایکسپیرینس رہا یہ جو 15 مہینہ ہم وفاقی حکومت میں تھے. مجھے یاد ہے کہ جب بی بی کی حکومت تھی
یا جب صدر زرداری صاحب کی حکومت تھا تو ہر دن پہلا ایجنڈا جو ہوتا تھا کیبنٹ میٹنگ کا وہ مہنگائی ہوتا تھا کہ ہم سے کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف پہنچائے, ہم غریبوں کو ریلیف پہنچائے, ان کو ایک قسم کی سپورٹ دیا جائے تاکہ ان مشکلات کا مقابلہ کر سکے. جو مجھے احساس ہوا, جو مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام آباد میں اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے, اور جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں ان کو زمینی حقائق کے بارے میں کم معلوم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندے زیادہ کا زیادہ منتخب کریں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آپ جو بھی الزام لگائیں, سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریب کے احساس کرتے ہیں, عوام کے دکھ درد کہ نہ صرف احساس کرتے ہیں کہ لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ جیسے انقلابی منصوبے لے کر آتے ہیں جس کا فائدہ صرف اور صرف غریب کا ہوتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ تھرکول ایک بڑا پبلک پرائیویٹ منصوبہ ہے جسے دنیا نے سراہا ہے. پورے پاکستان میں تعلیم پر جو توجہ ہونی چاہیے وہ کم ہے. ہمارا پلان ہے کہ 3 اسلامی یونیورسٹی کھولیں. تھرکول منصوبے کا پروفٹ تھرپارکر فاؤنڈیشن میں لگا کر تعلیم اور صحت میں بہتری لائی جائے گی. عوام کے لیے مٹھی میں NICVD کا ہسپتال کھول دیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک گھر گھر کاروبار نہیں پہنچائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہمارا منشور روٹی کپڑا مکان ہے. انہوں نے بالکل درست ہے. پاکستان کی تاریخ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کا نعرہ کا مطلب ہی یہ رہا ہے کہ ہم تو دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں, ہم تو عوام کی طرف دیکھتے ہیں. باقی جیسے ہمارا نظام ہے, جیسے ہمارا ملک ہے, ویسے ہی چلیں گے. ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ اس ملک میں جمہوریت کے ذریعے بہتری لے کر آئیں. جہاں تک شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہو, میرے خیال میں ہر کسی کا اپنا رائے رکھنے کا تو حق ہے. میرا خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ PDM کے ساتھ دے کے حکومت بنانے کا, وہ وقت کی نہ صرف ضرورت تھا, قومی مفاد کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا. شاید اگر سیاسی مفاد سامنے رکھتے تو دوسرا فیصلہ کیا جاتا, اور اسی لحاظ سے شاید شاہ صاحب ذکر کر رہا تھا. لیکن جو قومی مفاد کے جو ہم نے یہ فیصلہ کیا, میرے خیال میں 3-4 ایسے مسائل تھے جو ایڈریس ہم کرنا چاہ رہے تھے. شاید ہم نے سارے وہ ایشوز ایڈریس نہیں کیے, مگر بہرحال ایک تو ہمارا ایک سیاسی اور جمہوری بحران تھا, معاشی بحران تھا, خارجہ سطح پہ ایک بحران پیدا کیا گیا, پاکستان آئسولیٹ کیا گیا. اور اگر میں سندھ کے نظر سے دیکھتا ہوں تو ہمارا چاہے وہ NICVD ہو, NICH ہو, اس پہ وفاق قبضہ کرنا چاہ رہے تھے, مختلف اسی قسم کے 18ویں ترمیم کے خلاف جو کرنے لی. تو اس نظر سے میرا خیال میں وہ وقت کے مطابق صحیح فیصلہ تھا. میں ضرور بہتر یہ ہوتا کہ جو معاشی بحران تھے اور سیاسی بحران تھے ان کو بھی ہم ایڈریس کرتے خارجہ سطح کے بحران کے ساتھ ساتھ.
ابھی تو ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تعداد زیادہ ہو. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ بھی الیکشنز لڑ رہے ہیں اور خواہش تو یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی بنے. یہی طریقہ ہے کہ ہم عوام دوست حکومت چلائیں. علی نیم کیوں؟ میرا کوئی اختلاف ایک تو پتہ نہیں آپ کو کیسے یہ غلط فہمی کہ میرا کسی سے اختلافات یا ناراضگی ہو، ایسے کوئی بات نہیں ہے. میں وہاں کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے اپنا سیاست کرنا ہے، اپنا پارٹی چلانا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ملک میں جو ایک بخار ہے سیاسی طریقے کا، جو پولرائزیشن ہے، جو اس حد تک ہم آ چکے ہیں کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو یہ گالم گلوچ کی سیاست ہے، جو الزامات کی سیاست ہے، جو انتقام کی سیاست ہے، یہ نہ میرا ٹریننگ رہا ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ان صورتحال میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے. جب ہم once this fever breaks، یہ پولیٹیکل پارٹیزن شپ، یہ پولیٹیکل پولرائزیشن، یہ گالیاں کی حد تک، ذاتی دشمن بننے کی حد تک جو سیاست آئی ہے نا، یہ سیاست چلتا رہے گا تو چاہے نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، جو بھی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے، حالات ویسے رہیں گے. جو سیاستدان یا سیاسی جماعت یہ بخار توڑ سکتے ہیں، the one that can ease these tensions، جو حالات کو نارمل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، جو تھوڑا سا اسٹیبلٹی لے کر آ سکتے ہیں، جو ہر کسی کو، اور مطلب ہر کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش رہے گا، وہ چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. لیکن ہمارا کسی ادارے سے اس وقت بالکل جھگڑا نہیں ہے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی یہ پہلا الیکشن ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے. ہم عوام کی طرف تو دیکھ رہے ہیں، مگر کسی ادارے کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی ہے، مگر چاہے وہ 1988 ہو جب پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف IJI بنایا گیا، ہم پھر بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا، مگر پھر بھی حکومت بنائے تھے. 2008 میں میرے کارکنوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا جا رہا تھا. پشاور سے لے کے کراچی تک بم دھماکے، دہشت گردی کے حملے، کارساز کا واقعہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کی. مطلب پھر بھی پیپلز پارٹی کے جیالے نے اس پلینگ فیلڈ پہ بھی الیکشن کھیلا اور الیکشنز جیت کے حکومت بنائے. آج بھی ایک قسم کا فیلڈ سجایا جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کا احساس کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے ماں اور بچوں کے لیے کیش ٹرانسفر پروگرام شروع کیا. ہماری کوشش ہوگی کہ آہستہ آہستہ ملک میں جمہوریت کے ذریعے بہتری لائیں. ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ وقت کی ضرورت تھا جو قومی مفاد کو سامنے رکھ کر کیا